افسانہ محبت کی پہچان، تحریر کرشن چندر۔ محترم ناظرین کرام، آج پیش خدمت ہے کرشن چندر کا ایک اور خوبصورت افسانہ محبت کی پہچان۔ اس افسانے میں محبت کے رشتے کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک کہانی کرشن چندر کے قلم سے ایک انوکھے انداز میں بیان کی گئی ہے۔ مرد عورت کی محبت کی ایسی داستان جن کی زندگی کا ایک بڑا عرصہ ایک دوسرے کی محبت میں گزرا۔ ایک نا نے ان کو بظاہر ایک دوسرے سے دور کر دیا تھا، لیکن دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے تڑپتے رہے۔ وہ جدائی جو دونوں کے لیے عذاب بن گئی، لیکن دونوں کی ملاقات ایسے ڈرامائی انداز میں ہوتی ہے کہ قاری حیران رہ جاتا ہے، اور وہ کرشن چندر کی ندرت طبع کو داد دیے بغیر نہیں رہ پاتا۔ یہ کہانی ہے وقار نامی ایک نوجوان اور خوبرو لڑکی عذرا کی۔ ان دونوں کی ملاقات کسی تقریب میں ہوتی ہے، لیکن یہی ملاقات دونوں کی محبت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ وقار کے ذہن پر عذرا کا قبضہ اور عذرا کے دل و دماغ پر وقار کا راج ہونے لگتا ہے۔ دونوں کے مزاج میں گہری ہم آہنگی تھی، دونوں راست باز اور محنتی، دونوں نڈر اور باباک، دونوں حسین و خوبصورت، دونوں سائنس کے اچھے طالب علم اور سوچ و فکر میں ہم آہنگ۔ شاید قدرت نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے بنا کر ایک دوسرے سے دور پھینک دیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے۔ زندگی کے پہیے کو چلانے کے لیے وقار IAS میں منتخب ہو کر ٹریننگ کرنے لگا، اور عذرا اپنے پسندیدہ موضوع کرسٹولوجی پر ریسرچ کرنے لگی۔ دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن عین موقع پر عذرا کے منہ سے نا نکل گیا۔ وجہ بھی ظاہر تھی کہ وقار کے آفیسر بننے کے بعد اس کا مطالبہ تھا کہ عذرا ملازمت چھوڑ کر گھر میں آرام سے رہے، اسے ملازمت کرنے کی ضرورت نہیں۔ عذرا نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور یہیں سے جدائی ہو گئی۔ وقار ٹریننگ میں مصروف ہوا اور عذرا نے اپنا تبادلہ کسی دوسرے شہر میں کروا دیا۔ عذرا نے بعد میں جب معاملے پر غور کیا اور وقار کے بنا زندگی کے عذاب کو جھیلا، تو اسے افسوس ہونے لگا کہ اس نے کیوں انکار کیا۔ اگر وہ وقار کا کہا مان لیتی تو اس کے ساتھ ہنسی خوشی رہتی، لیکن اس کی انا آڑے آ گئی۔ یہی معاملہ وقار کا بھی تھا کہ اس نے بھی کسی اور سے شادی نہیں کی۔ عذرا نے ایک یتیم بچے کو گود میں لیا تاکہ اس کے ساتھ دل لگا رہے۔ بچہ جوں جوں بڑا ہوتا گیا، طرح طرح کے سوالات کے ساتھ وہ اپنے باپ کے بارے میں پوچھتا، لیکن وہ باتوں ہی باتوں میں اسے ٹال دیتی۔ جب بچے کو اسکول میں داخلہ دلوانے کی باری آئی تو باپ کا نام پوچھنے پر پہلے تو عذرا پریشان ہوئی، مگر پھر اس کے منہ سے وقار حسین کا نام نکل گیا۔ یہی نام بچے کے ذہن پر نقش ہو گیا اور بار بار اپنے باپ کے بارے میں پوچھتا۔ عذرا نے اسے بتایا کہ اس کا باپ ناراض ہو کر کینیڈا چلا گیا ہے۔ بچے نے کہا کہ وہ بڑا ہو کر اپنے باپ کو واپس لائے گا۔ ایک بار وقار حسین کسی کام کے سلسلے میں ناگپور سے دلی جا رہا تھا کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے جہاز کو حیدرآباد میں ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی، اور کسی خرابی کی وجہ سے جہاز کو ایک دن کے لیے وہاں رکنا پڑا۔ وقار حسین نے اس موقع کو غنیمت جانا اور حیدرآباد کی سیر کو نکل گیا۔ وہ حیدرآباد کے نظاروں میں گم تھا کہ ایک بچے نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ بچے نے اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا کیونکہ وہ اسے پہچانتا تھا اور اس کی تصویر بھی اس کے گھر میں موجود تھی۔ وقار حسین نے حیرانی کا اظہار کیا کہ حیدرآباد میں اس کے رشتہ دار کہاں سے نکل آئے، لیکن بچے کی ضد کے آگے اس کی ایک نہ چلی۔ بچے نے اسے اپنے آپ کو گود میں لینے کو کہا۔ وقار نے اسے گود میں اٹھایا اور بچے نے گہری اپنائیت کے ساتھ اپنا سینہ اس کے سینے سے چمٹا لیا۔ بچہ وقار کی رہنمائی کرتا ہوا ایک گھر کے اندر لے گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی بچہ گود سے اترا اور بھاگتا ہوا اندر چلا گیا۔ وہ چلاتا جا رہا تھا، اماں ابو آ گئے، اماں ابو آ گئے۔ عذرا باہر نکلی۔ وقار کو دیکھ کر پہلے تو دم بخود سی ہو گئی، لیکن وقار کو پہچاننے کے بعد بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ اس نے روتے ہوئے وقار سے کہا کہ اب وہ کبھی بھی نا نہیں کہے گی۔